بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرڈینینڈ کہنے لگا، ابو داؤد، تم یقین رکھو کہ تمہاری خدمات فراموش نہیں کی جائیں گی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم غرناطہ میں ہمارے پہلے گورنر بنو گے، اور جب تک اندلس کا تخت ہمارے خاندان کے قبضے میں رہے گا، غرناطہ کی گورنری تمہارے خاندان کے قبضے میں رہے گی۔ اگر چاہو تو میں تحریر دینے کو تیار ہوں۔ خادم کے لیے حضور کی زبان تحریر سے کم نہیں۔ بہت اچھا، تم علی الصبح مجھ سے ملو۔ غرناطہ کی مہم کے لیے تمہاری تمام ضروریات شاہی خزانے سے مہیا کی جائیں گی۔ بالآخر ابو داؤد اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر روانہ ہوا اور سفر کرتا کرتا فرڈینینڈ کے سرحدی علاقوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت بارش زوروں پر تھی۔ چاروں گھوڑوں کی ایک بھگی کیچڑ سے لت پت فرڈینینڈ کی مملکت کے ایک سرحدی قلعے کے دروازے پر آ کر رکی۔ قلعے کے محافظ جو دروازے پر انتظار کر رہے تھے بھاگتے ہوئے باہر نکلے اور بھگی کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان نے، جو ان کا افسر معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر بگھی کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے کے بعد ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے متعلق گورنر کی ہدایات موصول ہو چکی ہیں۔ آپ کی بگھی پر باندھنے کے لیے تازہ دم گھوڑے تیار ہیں، لیکن بارش کے اس طوفان میں بگھی کا سفر شاید آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو کم از کم بارش بند ہونے اور پہاڑی ندی نالوں کا پانی اترنے تک یہاں قیام فرمائیں۔ آپ کا کھانا تیار ہے۔ ابو داؤد نے باہر جھانکتے ہوئے جواب دیا، میرے سفر کے لیے یہ موسم بہترین ہے۔ ہم یہاں سے کھانا کھاتے ہی چل پڑیں گے۔ میں تمہیں اپنے سفر کے سلسلے میں چند ہدایات بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہم دل و جان سے آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ آئیے۔ ابو داؤد کے ساتھ اس کی بیوی اور دو نوجوان لڑکیاں بگھی سے اتریں۔ ایک لڑکی جس کا نام اینجلا تھا دوسری لڑکی سے عمر میں 2-3 برس چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا گول چہرہ، نیلی آنکھیں اور سنہرے بال بالکل اپنی ماں کی طرح تھے۔ اس کے خد و خال میں بھی اس کی ماں کے گزرے ہوئے شباب کا عکس نظر آتا تھا۔ دوسری لڑکی کا نام ربیہ تھا۔ وہ اینجلا کی سوتیلی بہن تھی۔ ربیہ کی سیاہ اور چمکدار آنکھیں اپنی سوتیلی ماں اور بہن دونوں سے مختلف تھیں۔ وہ قد میں بھی ان دونوں سے قدرے لمبی تھی۔ اس کے چہرے کی سفیدی میں ہلکی سی سرخی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مصور فطرت نے دودھ اور شہد گھول کر اس میں تھوڑا سا گلابی رنگ ملا دیا ہے۔ چہرے کے خد و خال میں سنجیدگی اور شوخی کے امتزاج نے اسے وقار کی ایک بہترین تصویر بنا دیا تھا۔ ربیہ یا اینجلا کی شکلوں میں ایک معمولی مشابہت تھی۔ دونوں لڑکیاں حسین تھیں۔ فوجی افسر کی رہنمائی میں یہ لوگ قلعے کے ایک کمرے میں داخل ہوئے اور کھانے کی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نوکروں نے پرتکلف کھانے چاندی کے برتنوں میں لا کر میز پر رکھ دیے۔ ابو داؤد کا اشارہ پا کر فوجی بھی ان کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران ابو داؤد نے اس سے سوال کیا کہ یہاں سے غرناطہ کی پہلی چوکی کتنی دور ہوگی؟ افسر نے جواب دیا، کوئی 8 کوس، لیکن کوئی 3 کوس چلنے کے بعد آپ ان کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کی چوکیوں کے افسر کو لکھوں تو وہ سرحد سے آگے آپ کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے، لیکن گورنر نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں انہیں کچھ نہ بتاؤں۔ ابو داؤد نے جواب دیا، گورنر نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے۔ میں ان کی حدود میں بادشاہ سلامت کے سفیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمان پناہ گزین کی حیثیت سے داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر آپ انہیں یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یہ بھگی اور یہ سڑک چھوڑ کر پیدل یا گھوڑوں پر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ انہیں یہ غلط فہمی نہیں ہوگی کہ اس سڑک پر آپ کی بھگی ہماری نگاہوں سے بچ کر نکل آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ غرناطہ اور قسطلہ کے تاجر انہی راستوں پر بلا روک و ٹوک سفر کرتے ہیں۔ تاہم میں نے جو تجویز سوچی ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہے گی۔ تم اپنے سواروں کو تیاری کا حکم دو اور انہیں یہ ہدایت کرو کہ وہ ہماری بھگی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اور جب ہم غرناطہ کی سرحد کے قریب پہنچ کر بھگی کی رفتار تیز کر دیں تو وہ یہ ظاہر کریں کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ جب غرناطہ کی چوکی کے سپاہی یہ دیکھیں گے کہ عیسائی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں تو وہ یقیناً مداخلت کریں گے، ہمیں ان کی پناہ مل جائے گی اور تمہارے سپاہی ان کے ساتھ معمولی مٹ بھیڑ کے بعد لوٹ آئیں گے۔
تجویز تو بہت اچھی ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ راستہ بہت خراب ہے اور اس دوڑ میں آپ کی بھگی کو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ابو داؤد یہ سن کر کہنے لگا، ایسے معاملات میں معمولی حادثات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اگر کوچوان زخمی ہو جائے یا گھوڑے کو ایک آدھ تیر لگ جائے تو یہ بھی معمولی بات ہوگی۔ بہت اچھا، میں خود اس کام میں سپاہیوں کا ساتھ دوں گا۔ فوجی افسر کے حکم پر ایک نوکر قلعے کے ایک سپاہی کو بلا لایا۔ افسر نے سپاہی سے کہا کہ تم سواروں کو تیار ہونے کا حکم دو، ہم ایک مہم پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ نے سرحدی عقاب کے متعلق کچھ سنا ہے؟ ان الفاظ پر ابو داؤد کی بیوی اور اس کی لڑکیاں چونک کر افسر کی طرف دیکھنے لگیں۔ ابو داؤد نے اطمینان سے جواب دیا، ہاں میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا علاقہ یہاں سے کافی دور ہے۔ اس کا علاقہ تو کافی دور ہے، لیکن اس کے ساتھی 3 بار ہمارے گھوڑے چھین کر لے گئے ہیں۔ کب؟ اینجلا نے سوال کیا۔ گزشتہ سال۔ اس سال اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی، لیکن پچھلے سال اس نے 1 ہفتہ کے لیے اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اینجلا نے سوال کیا، تو تم نے اسے ضرور دیکھا ہوگا، وہ کیسا ہے؟ اس نے ہمارے سامنے چہرے سے نقاب نہیں اتارا، لیکن اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی عمر زیادہ نہیں۔ میریا نے سوال کیا، تو پھر قلعے سے تم نے اسے کیسے نکالا؟ وہ خود چلا گیا تھا، اسے فقط ہمارے فالتو غلے اور گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ اینجلا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ افسر نے جواب دیا کہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں، وہ نہتوں اور بے کسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، گرے ہوئے دشمن پر بھی وار نہیں کرتا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہماری سلطنت کا بدترین دشمن ہے، لیکن وہ ایک شریف دشمن ہے۔ ابو داؤد نے کہا، میں تمہاری حق گوئی کی داد دیتا ہوں، تمہاری طرح کاؤنٹ سینٹ یاگو بھی اس کی شرافت کا مداح ہے۔ اینجلا نے کہا، ابا جان، اگر ہمیں راستے میں وہ مل جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں آگے پہنچانے کے لیے اپنے بہترین گھوڑے مہیا کرے گا۔ ربیعہ کہنے لگی، یہ نام اسے کاؤنٹ سینٹ یاگو نے دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے تندی، تیزی اور ہوشیاری میں یہ عقاب سے کم نہیں۔ ابو داؤد نے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وہ مغیرہ کا بیٹا ہے؟ اس کے متعلق لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مغیرہ کا بیٹا ہے، بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی مراکشی ہے۔ ابو داؤد نے کہا، ہمیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ فوجی افسر نے سوال کیا، کیا بادشاہ سلامت اس پر چڑھائی کا ارادہ کر چکے ہیں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اس کی قوت اتنی بڑی نہیں کہ بادشاہ سلامت بذات خود اس پر چڑھائی کا ارادہ کریں۔ اس کے لیے فقط ایک ہوشیار آدمی کی ضرورت ہے جو اس کے طریقے جنگ سے واقف ہو۔ بارش اسی طرح زوروں پر تھی۔ ایک چھوٹا سا قافلہ نکلا۔ کوئی 2.5 کوس معمولی رفتار سے چلنے کے بعد ابو داؤد نے کوچوان کو بھگی تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ پیچھے آنے والے سواروں نے اپنے افسر کا اشارہ پا کر اپنے گھوڑے روک لیے۔ جب بھگی کوئی 1 میل دور نکل گئی تو انہوں نے گھوڑوں کو سر پٹ چھوڑ دیا۔ وادی کے نشیب میں سڑک کے بعض حصے پانی میں غائب ہو رہے تھے، اس لیے کوچوان ابو داؤد کے اصرار کے باوجود کسی حد تک احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ جب بھگی اور تعاقب کرنے والوں میں فاصلہ بہت کم رہ جاتا تو سوار بھگی کو آگے نکل جانے کا موقع دینے کے لیے اپنی رفتار کم کر دیتے۔ سیلاب کے باعث سڑک کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ خود ابو داؤد کا سر بار بار اپنی بیوی اور لڑکیوں سے ٹکرا چکا تھا، لیکن وہ اینجلا کی چیخوں اور اپنی بیوی کے واویلے سے قطعاً بے پرواہ نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ بھگی پانی میں ڈوبی ہوئی سڑک کے کسی پتھر سے ٹکرا کر اچھلی اور چیختی چلاتی ابو داؤد کی بیوی میریا کا سر چھت سے جا ٹکرایا۔ وہ چلائی، بھگی کو روکنے کا حکم دو ورنہ میں دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دوں گی۔ تم وحشی ہو، تم آج میری بچی کی جان لے کر رہو گے۔ میں جانتی ہوں تمہاری نیت ٹھیک نہیں، تم غرناطہ پہنچنے سے پہلے ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ خدا کے لیے بھگی کو روکو۔ ایک اور زبردست جھٹکے کے ساتھ ربیہ اور اینجلا کے سر آپس میں ٹکرا گئے۔ اینجلا نے دہائی مچائی تو ابو داؤد نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اپنی ماں کی طرح اتنی کم حوصلگی کا ثبوت دو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لاتا۔ ربیہ کی طرف دیکھو، اس کے منہ سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ ابو داؤد کا یہ کہنا تھا کہ میریا اور اینجلا ربیہ پر برس پڑیں۔ میریا نے کہا، ربیہ کو اپنے ہم مذہب اور اپنے ہم قوم لوگوں کے پاس جانے کی خوشی ہے۔ اینجلا چلائی، ربیہ کو یہ بھی یقین ہے کہ حادثہ پیش آنے پر
آپ سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ربیہ نے ان کے طعن و تشنیع سے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ابا جان، اینجلا اور امی جان کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ آپ بھگی روکنے کا حکم دے دیں۔ ابو داؤد نے کہا، میریا، ذرا ہمت سے کام لو، ہم غرناطہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے آدمی ہمیں اس حالت میں دیکھتے ہی مداخلت کے لیے آئیں گے۔ گھر میں جب میں نے یہ تجویز تمہارے سامنے بیان کی تھی، تم خوشی سے اچھل پڑی تھی، اب اتنی سی تکلیف سے گھبرا گئیں۔ انسان کو دنیا میں عزت اور اقتدار کے لیے بڑے بڑے خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میریا نے چلا کر کہا، عجیب احمق ہو تم، بھلا اس طوفان میں کون تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا؟ وہ بڑے مزے سے اپنی اپنی قیام گاہ میں بیٹھے ہوں گے۔ ابو داؤد نے کہا، پھر بھی یہ ضروری ہے کہ کم از کم ان کی چوکی تک ہم اسی طرح جائیں، اس کے بغیر ہم انہیں یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ ہم مفرور ہیں اور بادشاہ کے سپاہی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ بھگی اب ایک پہاڑی کی بلندی کی طرف نسبتاً ہموار سڑک پر جا رہی تھی، اس لیے میریا اور اینجلا کی زبانیں اگرچہ اب بھی چل رہی تھیں، لیکن ان کا جوش و خروش کم ہو رہا تھا۔ کوچوان چلایا، میں نے ایک سوار کو دیکھا ہے، بس اب کام بن گیا اور ابھی اپنے ساتھیوں کو خبردار کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے ابو داؤد نے بھگی کی کھڑکی سے سر نکال کر پیچھے کی طرف جھانکا اور پیچھے آنے والے سواروں کو ہاتھ کا اشارہ دیا، ساتھ ہی اس نے کوچوان کو بھگی زیادہ تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب بھگی پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی، کوچوان بلند آواز میں چلاتا ہے، وادی کے نشیب میں پانی زیادہ معلوم ہوتا ہے، سڑک کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، بھگی کو اندھا دھند آگے لے جانا خطرناک ہوگا۔ ابو داؤد نے کہا، احتیاط ضرور کرو لیکن بھگی کو روکو نہیں، تمہیں دگنا انعام دیا جائے گا۔ میریا اور اینجلا نے پھر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ابو داؤد نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، کوچوان بے وقوف نہیں، وہ نشیب میں پہنچ کر خود بخود رفتار کم کر دے گا۔ ابو داؤد نے دوبارہ پیچھے کی کھڑکی سے سر نکال کر تعاقب میں آنے والے سواروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ وادی کا نشیب ایک اچھی خاصی ندی معلوم ہوتا تھا، لیکن کوچوان نے زیادہ انعام کی خاطر اپنے سینے پر صلیب کا نشان بناتے ہوئے گھوڑے پانی میں ڈال دیے، لیکن چند گز آگے جانے کے بعد بھگی سڑک سے اتر گئی اور اگلے دو گھوڑے کسی پتھر سے ٹھوکر کھانے کے بعد گر پڑے۔ بھگی کے اچانک رکنے سے اگلے سرے پر بیٹھا ہوا کوچوان اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر گرا اور وہاں سے لڑھکتے ہوئے پانی میں آ رہا۔ ایک ثانیہ کے بعد چاروں گھوڑے پھر بے تحاشا بھاگ رہے تھے۔ پانی زیادہ گہرا نہ تھا، گھوڑے کسی اور حادثے کے بغیر نشیب سے گزر کر سڑک پر پہنچ گئے۔ ایک اور ٹیلا عبور کر کے بھگی ایک وسیع میدان میں داخل ہوئی۔ ابو داؤد کو اندر بیٹھے یہ خبر نہ ہوئی کہ بھگی اپنے کوچوان سے محروم ہو چکی ہے، تاہم جب گھوڑوں نے سڑک چھوڑ کر میدان میں بھاگنا شروع کیا تو اس نے کوچوان کو آوازیں دیں۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے بھگی کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا۔ کوچوان غائب تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر گنجان درخت تھے اور بھگی کے راستے میں ایسے پتھر تھے جن کے ساتھ ٹکرانا سب کی ہلاکت کا باعث ہو سکتا تھا۔ پیچھے آنے والے سوار اتنی دور تھے کہ ان کے گھوڑوں کو گھیر کر روکنا مشکل تھا۔ اچانک سامنے جنگل سے 30-40 سواروں کا دستہ نمودار ہوا اور ان کے برق رفتار گھوڑے آن کی آن میں بھگی کے قریب پہنچ گئے۔ سب سے آگے مشکی گھوڑے پر ایک نقاب پوش تھا جس کی سفید قبا ہوا میں لہرا رہی تھی۔ نقاب پوش کے اشارے پر باقی تمام سوار نیزے بلند کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے بھگی کے پیچھے آنے والے سواروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان سواروں نے بھگی کی طرف چند تیر چلانے کے بعد گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں۔ نقاب پوش نے بھگی کو کوچوان کے بغیر دیکھ کر اپنا گھوڑا بھگی کے تعاقب میں چھوڑ دیا اور اگلے گھوڑوں میں سے ایک کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا اس کے ساتھ ملانے کے بعد اس پر چھلانگ لگا دی۔ ابھی وہ سنبھلنے نہ پایا تھا کہ بھگی کا ایک اور پہیا پتھر کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ گیا اور بھگی ایک طرف کو الٹ گئی۔ گھوڑوں کی باگیں پاؤں میں آ کر ٹوٹ چکی تھیں لیکن منہ میں لگامیں موجود تھیں۔ نقاب پوش نے ہاتھ بڑھا کر پہلے ایک اور پھر دوسرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور انہیں اپنی پوری قوت سے روکنے کی کوشش کی۔ گھسٹتی، لڑھکتی اور پتھروں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی بھگی رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نقاب پوش کے ساتھی
भग्गी का ताक़ुब करने वालों को मार भगाने और एक परेशान हाल कोचवान को गिरफ्तार करने के बाद वापस आए तो उसने टूटी हुई भग्गी के पास आकर अपने मुसाफिरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें जख्मी होने से न बचा सका, ताहम मुझे उम्मीद है कि इनकी जानें ज़रूर बच जाएंगी। भग्गी के अंदर उनका एक संदूक भी पड़ा है, उसे उठा लो। अबू दाऊद नीम बेहोशी की हालत में आंखें खोलने के बाद उठकर बैठ गया और अपनी खून आलूद पेशानी पर हाथ फेरने के बाद नकाब पोश और उसके साथियों की तरफ देखते हुए नहीफ सी आवाज़ में शुक्रिया कहने के बाद अपनी बीवी और लड़कियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। मेरिया, एंजला, रबिया, उसने यके बाद दीगर तीनों को झंझोड़ते हुए कहा। मेरिया ने कराहते हुए आंखें खोली और दहशत और सरासिमगी की हालत में फिर बंद कर लीं। एक लम्हे के बाद उसने फिर आंखें खोलीं और एंजला कहती हुई अपनी बेटी को झंझोड़ने लगी। एंजला के निचले होंठ और कनपटी से खून बह रहा था। वो चंद बार कराहने के बाद अपनी माँ की तरफ देखने लगी। रबिया ने होश में आकर आंखें खोलीं तो शमा की रोशनी में उसने देखा कि वो एक कुशादा कमरे में लेटी हुई है। उसके बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर अबू दाऊद और दूसरी कुर्सी पर एक अजनबी नौजवान बैठा हुआ है। बेटी को होश में देखकर अबू दाऊद आगे झुका और उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए बोला, रबिया, मेरी बेटी। रबिया ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, मैं कहाँ हूँ? अबू दाऊद ने जवाब दिया, बेटी, हम एक निहायत महफूज मकाम पर पहुँच चुके हैं और एक ऐसे शख्स के मेहमान हैं जिसकी पनाह में हमें कोई ख़तरा नहीं, और ये तुम्हारे तबीब हैं। कमरे के दूसरे हिस्से में एक बिस्तर पर मेरिया लेटी हुई थी, दूसरे पर एंजला तकिए से टेक लगाए बैठी थी। रबिया ने उनकी तरफ इशारा करते हुए अपने बाप से पूछा कि वो कैसी हैं? अबू दाऊद ने जवाब दिया, वो भी ठीक हैं। एक और नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। रबिया की निगाहें थोड़ी देर के लिए उस पर मरकूज होकर रह गईं। अबू दाऊद खड़ा हो गया। आप बैठें। नौजवान ने आगे बढ़कर बेतकल्लुफी से अबू दाऊद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ये देखने आया था कि आपकी बेटी की तबीयत कैसी है। अबू दाऊद ने जवाब दिया, उसने अभी अभी आंखें खोली हैं। हमें अफसोस है कि हमने आपको बहुत तकलीफ दी है। नौजवान ने जवाब दिया, काश आप जैसे मेहमान को ठहराने के लिए हमारे पास इससे ज़्यादा मौजूद जगह होती। एंजला अपने बिस्तर से उठी और चुपके से आकर रबिया के सराहने बैठ गई। रबिया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं अच्छी हूँ, सर और टांग में दर्द है। अम्मी जान कैसी हैं? वो ठीक हैं। पहला नौजवान जो उन जख्मियों के लिए तबीब के फ़राइज़ सरंजाम दे रहा था बोला, मेरा ख्याल है कि अभी इनका बातें करना ठीक नहीं। मैं इन्हें नींद की दवा पिला देता हूँ। इनके लिए मुकम्मल आराम बहुत ज़रूरी है। दूसरे नौजवान ने अरबी ज़बान में सवाल किया, इनको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? तबीब ने जवाब दिया, मैं सुबह तक सही राय दे सकूंगा। बहरहाल तशवीश की कोई बात नहीं। अबू दाऊद ने सवाल किया, आपके ख्याल में ये कब तक तंदुरुस्त हो जाएंगे? इन्हें बहुत जल्द आराम आ जाएगा और मेरे ख्याल में आपको भी आराम करना चाहिए। अगले दिन जब रबिया एक लंबी नींद के बाद बेदार हुई तो एंजला कमरे की खिड़की के सामने खिड़की से बाहर झांक रही थी। मेरिया बिस्तर पर तकिए से टेक लगाए बैठी थी। एंजला, एंजला, रबिया ने उसे आहिस्ता से आवाज़ दी। एंजला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसके करीब आ बैठी। रबिया ने कहा, एंजला, रात के वक्त यहाँ तुमने दो अजनबी देखे थे? ये सुनकर एंजला ने जवाब दिया, मैं अभी खिड़की के सामने खड़ी उन्हीं को देख रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैंने शायद कोई ख्वाब देखा है। एंजला कहने लगी, अगर तुम्हें ये इल्म हो कि इस वक्त हम कहाँ हैं तो तुम ये कहोगी कि हम जागते में भी एक ख्वाब देख रही हैं। रबिया ने कहा, मैं शायद भग्गी से गिरकर बेहोश हो गई थी, लेकिन ये हादसा दोपहर के थोड़ी देर बाद पेश आया था। इसके बाद जब मुझे होश आया तो शायद रात का वक्त था। कमरे में शमा जल रही थी। मेरे ख्याल में हम गरनाता की फौजी चौकी में हैं। नहीं, हम उस सड़क से कई कोस दूर पहुंच चुके हैं। तुम्हें बेहोशी की हालत में हमारे साथ यहाँ लाया गया था। रबिया, तुम हमेशा यही कहा करती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन मरियम मुक़द्दस की कसम, मैं सारा रास्ता तुम्हारे लिए रोती रही हूँ। हम यहाँ आधी रात के वक्त पहुँचे होंगे। जो शख्स तुम्हारा इलाज कर रहा है उसके मुतालिक अब्बा जान का ख्याल है कि वो हस्पानिया का बेहतरीन जर्राह है, लेकिन इस वक्त हम हैं कहाँ? रबिया,
تم یہ سن کر یقین نہیں کرو گی کہ ہم اس وقت عقاب کی وادی میں ہیں۔ عقاب کی وادی میں ہیں؟ نہیں، تم مذاق کر رہی ہو۔ ربیہ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر لیٹ گئی۔ اینجلا، اینجلا، سچ بتاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، سچ تو کہہ رہی ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ربیہ، تم یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم سرحدی عقاب کو دیکھ چکی ہو، اور صرف دیکھ ہی نہیں چکی بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم لڑ پڑو گی، لیکن مریم کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتی، تمہیں چند ساتھ اس کے قریب رہنے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ ربیہ نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے چند قیمتی لمحات اس کے ساتھ گزار چکی ہو۔ امی، امی، اینجلا کو منع کیجیے، میریا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اینجلا درست کہتی ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تم بے ہوش تھیں۔ ربیہ عاجز سی ہو کر اینجلا کی طرف دیکھنے لگی۔ اینجلا نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، ربیہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ تمہیں گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر یہاں لایا تھا۔ اگر تمہاری جگہ میں بے ہوش ہوتی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ عقاب کوئی پرلے درجے کا وحشی آدمی ہوگا، لیکن وہ تو شاید کوئی فرشتہ ہے۔ ابا جان تمہیں ہوش میں لانے سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن اس نے ایک لمحہ کے لیے تمہاری نبض پر ہاتھ رکھا اور تمہیں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال دیا، اور ابا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں اسے اندلس کے بہترین جراح اور طبیب کے پاس لے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی۔ آپ میرے آدمیوں کے ساتھ چلے آئیں، مجھے اپنا دوست سمجھیں۔ اور ابا جان نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن اگر آپ میری بیٹی کی جان بچا سکیں تو میرا سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا صندوق آپ کا ہے۔ اس نے کہا، آپ مجھے نیکی کی قیمت وصول کرنے والوں میں شمار نہ کریں، میرے آدمی آپ کے سونے اور جواہرات کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ہم جب آدھی رات کو یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے بہت پہلے یہاں پہنچ چکی ہو۔ اچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ سرحدی عقاب ہے؟ ابھی تمہارے جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے ابا جان یہ بتا گئے ہیں۔